ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ سردی کا مہینہ ہے. جاڑا سردی یہ اللہ کے بنائے ہوئے موسموں میں سے موسم، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے، بغیر تدبیر کے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بنائی. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے حساب سے حکمت رکھی ہے. کبھی کبھی انسان اس حکمت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کی کوئی چیز نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور دن اور رات کو بنایا، یہ چیزیں زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کی تخلیق لآیات لأولی الالباب، بے شک ان چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا، وہی دن اور رات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، عبرت رکھی ہے. یہ جو ایام گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، موسم بہار ہو، موسم خزاں ہو، سال ہو، مہینہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کے طور پہ دیا ہے. اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد قوموں کے واقعات کو ذکر کیا ہے، ان کے قصے کو ذکر کیا ہے جو حقیقی قصے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر عذاب کو نازل کیا اور ان عذاب کا تذکرہ اللہ قرآن میں کیا تاکہ لوگ ان قصوں کو اور ان چیزوں کو پڑھ کر کے عبرت نصیحت حاصل کریں. جو ایام گزر رہے ہیں، جو وقت گزر گیا، جو ماضی کی داستان ہے، ماضی کے واقعات اور حالات ہیں، ان سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے. جو لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتے، وقت سے سبق نہیں لیتے اور گزرے ہوئے لمحات سے عبرت اور نصیحت نہیں لیتے، وقت انہیں مٹا دیتا ہے، وقت انہیں ختم اور فنا کر دیتا ہے. جو وقت گزر رہا ہے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، گزرے ہوئے لمحات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے اور اپنے حال کو بہتر بنانا چاہیے، اپنے مستقبل کو روشن اور کامیاب بنانا چاہیے. جو ماضی گزر گیا، گناہوں میں، برائیوں میں، عصیاں میں، نافرمانی میں، ہم ان کی اصلاح کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ جو لوگ، جو قوم اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کو سدھرنے کا موقع بھی نہیں دیتا. جو خود سے سدھرنے کا شوق نہ رکھتا ہو، جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو، جس قوم کے اندر اپنے آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تہس نہس اور برباد کر دیتا ہے. ہمیں خود سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا چاہیے. بدلاؤ، اچھی کوشش
کرنی چاہیے. ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب ہم خود سدھرنا نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو بہتر نہیں بنائے گا. اللہ ہمارے حال کو اسی وقت بہتر بنائے گا جب ہم خود سے اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں ہماری نظروں کے سامنے، اتنے برے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہے، جبکہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں. ہم ہی لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں. ہم ہی لوگوں نے دین، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، اور ہم ہی لوگ اس دنیا کے اصل خلیفہ، ہم ہی لوگ اس دنیا کے، اس زمین کے وارث ہم ہی لوگ. اس کے باوجود ہم لوگ ہر جگہ رسوا، ذلیل اور رسوا ہیں. ہمارے اوپر دشمن غالب ہے، ہمارے اوپر کفار کی حاکمیت ہے. ہم کفار سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور ان سے خوف کھائے ہوئے، جبکہ ہم سے انہیں ڈرنا چاہیے تھا، ہم سے انہیں خوف کھانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں، ہمارے اندر اسلام نہیں، ہمارے اندر دین نہیں، ہمارے اندر اچھی تبدیلی نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مقہور، مظلوم اور مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہم سے چھین گئی. مدد اس وقت آئے گی جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو یہ دن اور رات، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان سے ہمیں نصیحت لینا ہے، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، ان سے ہمیں عبرت لینی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنے قصے اور اتنے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. اور آئے دن جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی طبعی موت مر گیا، کوئی جوانی میں مر گیا، کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے، کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. یہ جو آئے دن حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں سونامی کی لہر آ رہی ہے، کہیں کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، کہیں جو ہے گرمی کی شدت ہے. جو حالات ہم پہ طاری ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں نصیحت لینا ہے. وقت بہت قیمتی ہے، وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. سونے سے، چاندی سے، زمین سے، جائیداد سے، تمام چیزوں سے یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یہ وقت ایک لمحہ، ایک شانس ہمارے لیے، ایک فرصت ہمارے لیے تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین چیز ہے. اسے گنوانا، اسے یوں ہی ضائع کر دینا اور اس میں جو ہے نیک اعمال نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے. وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے. اس وقت کی قدر و قیمت کرنی ہے اور اس وقت کو اہمیت جاننا ہے. اسی وقت نے جو ہم کر لیے یہاں سے جانے کے بعد، مر مٹنے کے بعد، موت آنے کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ دنیا کی زندگی ایک چانس ہمارے لیے، آخرت کو سدھارنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے اور آخرت میں جنت پانے کے لیے، اللہ کا دیدار پانے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں کچھ کرنا ہے. تو وقت کی کتنی قیمت ہوگی. یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی شے ہے. اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور موت آنے سے پہلے اپنے حالات کو بہتر بنانا پڑے گا. ہمیں اتنا توشہ، تقویٰ اور اتنی تیاری ہمیں کر لینی ہے کہ آخرت میں ہم نجات پائیں. اتنی تیاری یہی کرنی ہے. موت آنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر دنیا کی زندگی ہمیں نصیب نہیں ہوگی، پھر اخروی زندگی شروع ہو جائے گی، جس زندگی میں یا تو اچھائی کا بدلہ اچھا ہے یا برائی کا بدلہ برائی ملے گی. اس لیے یہیں پہ ہمیں نصیحت لینی ہے، یہیں پر ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور یہیں پر ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم لوگ، تمہارے پاس موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو روزی دیا ہے، جو رزق دیا ہے، ابھی خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے موت آ جائے گی تو پھر تم اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کر پاؤ گے. کہنے کا مطلب کوئی نیک کام نہیں کر پاؤ گے. موت آنے کے بعد کوئی نیک کام نہیں. موت سے پہلے ہی ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. اللہ تعالیٰ نے جو موت کا فیصلہ کر دیا ہے، ہر انسان کے لیے اپنے وقت پہ وہ موت آئے گی، اس میں ایک لمحہ
کہ نادم اور شرمندہ ہو کر رب کے پاس ایسے سر جھکائے ہوگا. جانتے ہیں مجرم ایسے ہی سر جھکاتا ہے, ہاتھ مان لیتا ہے, سر جھکا, جیسے لگتا ہے کچھ جو ہے جرم کیا. تو یہ قیامت میں یہ مجرمین, گناہ کرنے والے, اپنی اوقات کو ضائع کرنے والے, دنیاوی ایام کو فنا کر دینے والے, دنیا کی اوقات کو کوئی اہمیت نہیں دینے والے, دنیا میں جو ہم نے بھیجا تھا انہیں تیاری کرنے کے لیے, انہوں نے اس کی کوئی اہمیت نہیں دی. آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, کوئی اہمیت نہیں دی آخرت کو. دنیا کی زندگی کو لہو و لعب اور عیش و عشرت میں گزار دیا, آخرت کا دھیان بالکل نہیں آیا. ایسے مجرمین جب قیامت کا منظر ہوگا, قیامت ہوگی, تو اللہ کے سامنے رب کے حضور یہ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے, اپنے سر کو جھکائے ہوں گے, اور کیا کہیں گے؟ ربنا بصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے دیکھ لیا, جنت ہے, جہنم ہے, دوزخ ہے, نار ہے, آگ ہے, عذاب ہے, سزا ہے, نعمتیں ہیں, سزائیں ہیں, ساری چیزیں اب ہم نے دیکھ لیا, یقین کر لیا. ربنا بصرنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا, سمعنا, ہم نے سن لیا, فرجعنا, اب ہمیں دنیا میں لوٹا دو, اب ہمیں پھر سے دنیا میں لوٹا دو. فرجعنا نعمل صالحا, اے ہمارے رب پھر سے دنیا میں ہمیں لوٹا دو, اب ہم نیک کام کریں گے. جب دنیا میں جائیں گے دوبارہ تو اب نیک کام کریں گے, انا موقنون, اور ہم اس بات پر یقین کرنے والے. اب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں ہمیں نیک کام کرنا ہے. دنیا کی جو زندگی تھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی تھی, دارالامتحان تھا وہ, ہمیں وہاں تیاری کرنی تھی, لیکن ہائے افسوس ہم نے دنیا میں تیاری نہیں کی, آخرت میں چلے آئے. اے پروردگار عالم, اب پھر سے مجھے دنیا میں لوٹا دو. مجھے یقین ہو گیا ہے جنت اور جہنم کا ہم نے نظارہ کر لیا ہے, اور جو ہے یہاں کی نعمتوں اور سزاؤں کو ہم نے دیکھ لیا ہے, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی, ہم نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہے. اب پھر سے ہمیں دنیا کی زندگی نصیب کر دے, ہم جا کر کے نیک کام کریں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ مجرمین ہوں گے, یہ گناہگار ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو یوں ہی گزار دیا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں تیاری نہیں کی. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اوقات کو گنوا دیا, رب کی غفلت, رب سے غفلت میں, اور عبادت سے دوری میں, دین سے لاپرواہی میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیا. انہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی, انہیں یقین نہیں تھا کہ جنت اور جہنم بھی ہے. وہ سوچتا تھا کہ ایک مولوی تو ایسے قصہ کہانی سناتا رہتا ہے, کون دیکھنے گیا جنت اور جہنم؟ جب مر جائے گا اور سڑ کر کے مٹی میں مل جائے گا, قبر میں دفن ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا, ہڈیاں سڑ جائیں گی, جسم کے گوشت یہ سب خاک ہو جائیں گے, خاک میں مل جائیں گے. کس نے دیکھا ہے جنت اور کس نے دیکھا ہے جہنم؟ یقین نہیں تھا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر کو بھیج کر ہمیں صاف اور شفاف شریعت دی ہے, جس کے اندر آخرت کی مکمل باتیں ذکر کر دی گئی ہیں. ہم قرآن کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے, آخرت پر ایمان لائیں گے, اور آخرت کی جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ذکر کیا ہے, ان تمام باتوں پر ایمان لائیں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے. یہاں جتنا بھی کام نیک کام ہے وہ سب ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں, ساری نیکی بیلنس ہو رہی ہے ہماری. لیکن اگر ہمارے پاس نیکی نہ ہو تو ہمارے کھاتے میں برائی رہے گی, جس کا انجام برا ہو سکتا ہے. اور آخرت میں ایک ایک پائی کا, ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. چھوٹی نیکی ہو اس کا بھی حساب کیا جائے گا, اور چھوٹی برائی ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ کی ہم پا لے گا, وہ نیکی چھوٹی نہیں رہے گی. تو آپ بھول گئے ہوں گے میں نے کون سی نیکی کی تھی, لیکن آپ کی وہ چھوٹی نیکی بھی آپ کے نام اعمال میں لکھی گئی ہے, اور آخرت میں اسے آپ پائیں گے. اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا ہم نے کون سی برائی کی تھی, معمولی برائی ہوگی, آپ کے ذہن سے وہ برائی نکل چکی ہوگی, لیکن وہ معمولی برائی بھی آپ کے رجسٹر میں آپ کے نام اعمال میں لکھی گئی ہوگی, آخرت میں آپ اسے پائیں گے. تو یہاں یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ دراصل امتحان کا وقت ہے, دراصل تیاری کرنے کا وقت ہے, دراصل ہمیں نصیحت لینے کا, اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا, اور اپنے آپ اندر
تبدیلی، بدلاؤ اور خود کو اچھا بنانے کا موقع ہے۔ یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آنکھ بند ہونے کے بعد لاکھ آرزو کر لے، لاکھ تمنا کر لے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، وہاں جانے کے بعد کوئی آدمی واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ قیامت آئے گی اور قیامت آتے ہی دنیا تہس نہس ہو جائے گی، دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ زمین ہل جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے، آسمان جو ہے بھنے ہوئے روئی کی طرح ہو جائے گا۔ اس دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے، ساری چیزیں اس دنیا کی فنا ہو جائیں گی، کوئی نہیں بچے گا، یہ دنیا بھی نہیں بچے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ عارضی جو چیز ہے وہ مستقل نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا عارضی فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں کی زندگی فانی زندگی ہے، اور جو زندگی ہماری لازوال اور باقی رہنے والی ہے وہ صرف آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اصل میں تیاری انسان کو زندگی کی کرنی ہے جو زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، ایک چانس ملا ہے اور ایک بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے اوقات کو ہم اللہ کی بندگی میں اور نیک کاموں میں لگائیں، اپنے عمر کو، اپنی جوانی کو اور اپنے اوقات کو لہو و لعب میں اور غلط چیزوں میں، غلط باتوں میں، بری چیزوں میں نہ گوائیں، ورنہ پائی پائی کا حساب آخرت میں ہمیں دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، ہر لمحے سے ہمیں نصیحت لینی ہے اور ہر لمحہ ہمیں بہتر بنانا ہے، ہر لمحہ اچھا گزرے اور ہمارا حال اچھا ہو، ہمارا مستقبل تابناک اور بہتر ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک الہی عمل اور ایک روٹین بنانا چاہیے۔ کہ جو سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم یہ بھی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک موسم ہے، یہ بھی وقت ہے، جیسے گرمی کا وقت تھا ویسے یہ سردی کا وقت، یہ بھی اوقات میں سے ہے۔ کوئی آدمی سردی میں مر سکتا ہے، سردی لگنے کی وجہ سے مر سکتا ہے، یا اس کی موت کا وقت سردی میں لکھا گیا تھا، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی باتیں ہیں، جیسے سال گزرتا ہے، جیسے ہفتے اور ایام گزر رہے ہیں، جیسے گھنٹے، سیکنڈ اور منٹ گزر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ٹھنڈی کا بھی موسم۔ ٹھنڈی کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا باری الہ، ہمارے بعض حصے کو بعض حصے نے کھا لیا، یعنی جہنم نے اپنی تکلیف کی شکایت کی، مجھے تکلیف ہوتی، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس شکایت کی وجہ سے 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ تمہیں 2 سانس لینے کی اجازت، سانس لو۔ ایک سانس جہنم جب لیتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب جہنم دوسرا سانس لیتا ہے تو سردی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب جہنم سانس چھوڑتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتا ہے تو سردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ، یہ جہنم، گرمی اور سردی ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، یہی حکمت ہے اس کی۔ اور واقعی جب گرمی کی شدت ہو یا ٹھنڈی کی شدت ہو بڑھ جائے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو۔ لیکن اگر سردی کا اگر موسم دیکھیں آپ تو اس میں خیر کا پہلو ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، بلکہ کچھ خیر بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ سردی میں یا سردی کی شدت میں، یا اگر سردی بڑھ جائے، موسم کے اندر خطرناکی پیدا ہو جائے، اگر کوہرا چھا جائے یا بدلی چھا جائے اور ہوائیں، سرد ہوائیں چلنے لگ جائیں تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ٹھنڈک کی وجہ سے مرنے لگ جاتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور موسم سے متاثر ہو جاتے ہیں، مہینوں سردی، کھانسی، زکام میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بلا حکمت نہیں بنایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ناگواری پہنچتی ہے، کوئی آفت اور مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ بخار لگتا ہے، سردی اور زکام لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں اجر اور ثواب دیتا ہے۔
پہنچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو ختم کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکروہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ ناپسندیدہ جیسے کہ جنت کو، یہ جنت ہے، اس کو اس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے اس جنت کو گھیر دیا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں اور خواہشوں کے ذریعے گھیر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ناپسندیدہ کہنے کا مطلب جس کو طبیعت پسند نہ کرے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہمارا من نہیں پسند کرتا۔ فجر کے وقت میں ٹھنڈی کے موسم میں اٹھنا ہمارا من نہیں کرتا رہتا ہے۔ عشاء کے وقت میں بستر کو، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا اور مسجد میں آنا، ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے ہمارے من کو اچھا نہیں لگتا ہے، من ناپسند کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے ناپسندیدہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انہی چیزوں کے ذریعے گھیر دیا۔ ویسے بھی عام طور سے آدمی کو مسجد جانے میں کراہیت محسوس ہوتی رہتی ہے، اب وہاں جا کے کیا ملے گا؟ چلتے بازار چلتے جو ہے پارکوں میں چلتے سیر و تفریح کے لیے چلتے جو ہے کہیں ہوٹلوں میں موج مستی کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں طبیعت لگتی ہے اور من کس میں نہیں لگتا ہے؟ اچھے کاموں میں من نہیں لگتا رہتا ہے۔ تو جن چیزوں کو طبیعت ناپسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے جنت کو گھیر دیا ہے۔ تو یہ جو سردی کے موسم میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں جنت سے قریب ہو رہے ہیں۔ جنت کے اندر جانے کے لیے آپ راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ آپ فجر کے لیے جو اٹھ کر بیدار ہو کر کے آپ چلتے ہیں، بستروں کو چھوڑتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بستر کو چھوڑتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، یہ دراصل اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کے ذریعے گھیر دیا ہے، یعنی جو من میں آئے کرو تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جو طبیعت میں آئے کرو جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے خواہش، اپنی مرضی سے چلنا، اپنے من کا غلام ہو جانا، اپنی طبیعت اور خواہشات کے حساب سے چلنا، تو پھر اسلام نہیں رہ جائے گا، اللہ کی مرضی نہیں رہ جائے گی، اللہ کا دین نہیں رہ جائے گا۔ وہاں انسان اللہ کا بندہ نہ ہو کر اپنے ضمیر، اپنے خواہشات اور اپنی طبیعت کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی طبیعت کا غلام بن گیا، اپنا غلام، اپنے ضمیر کا غلام بن گیا، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جہنم اس کا ٹھکانہ قرار پائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اپنی طبیعت کی کریں گے جہنم میں جائیں گے، اسلام کے حساب سے چلیں گے اور اپنے من کو کنٹرول میں رکھ کر اللہ کے حساب سے چلائیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں جو ہم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دراصل ہمارے لیے ان چیزوں کے ذریعے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کا موسم دیا، گرمی کا موسم دیا، لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کا موسم دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، گن نہیں سکتے ہیں۔ خاص طور سے آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، آج کے زمانے میں انسانوں کو وہ سہولیات میسر ہے کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں، ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء جو گزر چکے ان کے زمانے میں ایسی سہولتیں دستیاب نہیں تھیں۔ آج ایک سے جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں ہیٹر، روم گرم کرنے کے لیے، بدن گرم کرنے کے لیے، اور جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، دیکھیے آپ جو ہے نہانے کی ضرورت ہو، آپ بلا جھجھک 2 بجے رات میں، فجر کے وقت میں، 4 بجے، کسی بھی ٹائم نہا سکتے ہیں گرم پانی سے۔ وضو کرنا ہو، دیکھیں جو ہے ایک ہی جگہ، ایک ہی نلکے میں ایک جگہ ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، اسی جگہ پہ دوسرے سائڈ سے گرم پانی نکل رہا ہے۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے ایسی سہولتیں دستیاب نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اور
انتظام ہو گیا ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر سکتی تھی. ایسا بستر، ایسا جو ہے لباس، ایسا جوتا، ایسا موزہ، ایسا دستانہ اور ایسی ٹوپیاں آ گئی ہیں بدن کو ہٹ کر دیتا ہے. اوپر سے پلس روم ہیٹر، پلس جو ہے جسم کو گرمانے کے لیے دوسرے سامان میسر. تو اللہ تعالیٰ نے موسم ٹھنڈا ضرور بنایا، لیکن ٹھنڈی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا فرما دیے ہیں. ان اسباب کو اپنانا گناہ کا کام نہیں ہے. اگر ہم گرم پانی سے وضو کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اگر گرم پانی سے نہاتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے. لیکن ایسا بھی ہے بہت سارے لوگ دنیا میں آج بھی جو بہت غریب ہیں، بہت مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، بےکس ہیں، مجبور ہیں، سہولتیں نہیں ہیں. ان کے بدن پہ صحیح سے کپڑا نہیں ہوگا، انہیں صحیح غذا نہیں ملتی ہوگی، انہیں گرم پانی نہیں ملتا ہوگا، انہیں ان کے لیے ہیٹر کا انتظام نہیں ہوگا. آج بھی بہت سارے علاقے ہیں دنیا میں، بہت ساری بستیاں اور گاؤں اور بہت سارے لوگ ہیں اتنے غریب ہیں کہ لقمے نوالے اور دانے کے لیے سوچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اگر وہ لوگ تکلیف برداشت کرتے ہیں، اگر وہ لوگ پریشانی کو جھیل کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس دنیا سے جاتی ہیں، اوقات کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے لیے جنت کا راستہ بنوا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں اسباب دیا ہے، جنہیں سہولت دی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ اور بھی گنگان گائے، اللہ کا مزید شکریہ ادا کرے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ ہم سے کیسے جو ہے لوگ دنیا میں ہیں، ان کی بھی دیکھ ریکھ کرے. اپنے پیسوں سے، اپنی روزی روٹی سے اور اپنے اسباب سے، اور جو روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے ذریعے ایسے نادار لوگوں کی بھی دیکھ ریکھ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے میسر نہیں فرمایا. تو ٹھنڈی کا موسم یہ بھی اللہ کے موسموں میں سے ہے. بہت سارے لوگ جب کڑاکے کی ٹھنڈی آتی ہے اور جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو منحوس کہتے ہیں، جبکہ کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی جو ہے وقت منحوس نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کچھ لوگ 10 محرم کو منحوس کہتے ہیں، کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، کچھ لوگ ٹھنڈی کے مہینے کو منحوس کہہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اناپ شناپ اور نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں. جبکہ دیکھیں حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم جس کو میں نے بنایا، میں نے تخلیق کی ہے، یہ بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، یہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ بندہ دن اور رات اور زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، اوقات کو گالی دیتا ہے. جبکہ انا الدہر، میں ہی زمانہ، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو لاتا ہوں، لٹتا پلٹتا ہوں. یہ لانے والا کون ہے؟ دن کو لایا، رات کو لایا، ٹھنڈی کو لایا، گرمی کو لایا. یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اگر آپ ٹھنڈی کو گالی دیتے ہیں تو گالی کس کو لگے گی؟ اللہ کو گالی لگے گی. اگر آپ گرمی کو گالی دیتے ہیں گالی کس کو لگے گی؟ اللہ کو گالی لگے گی. اگر آپ سفر کو منحوس کرتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، گالی اللہ کو لگے گی. لہٰذا زمانے کو کوسنا نہیں ہے، زمانہ گزرتا ہے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے زمانے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے. آج جو زمانے میں اتنی برائیاں اور اتنے جو ہے اتنے ماحول بگڑ چکے ہیں، وہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے. ہمارا کردار اچھا نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے زمانے کا ماحول خراب ہے. ورنہ زمانہ برا نہیں ہوتا، یہ اکثر زمانہ ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، زمین آسمان کو، رات اور دن کو، سال اور مہینے کو بنایا، اس دن سے زمانہ یوں اسی طریقے سے اسی نظام، فطری نظام کے تحت چلا. ہم خراب ہوتے چلے گئے، ہمارے اندر خرابی ہے، ہمارے اندر برائی ہے. بجائے اس کے کہ زمانے کو کوسے اور گالی دیں، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنے کو سدھارنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو زمانہ برا نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ برا نہیں، اور زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے. ایک مومن آدمی کا موقف، مسلمان آدمی کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ زمانہ برا نہیں ہے، کوئی وقت برا نہیں ہے، نہ ٹھنڈی بری ہے نہ گرمی بری ہے. اللہ تعالیٰ نے موسم بنایا ہے، اس کے
اندر حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک حکمت کو رکھا ہے، مصلحت کو رکھا ہے. ہماری یہ کوتاہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، ہماری یہ کوتاہ فکر اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے کوئی چیز نہیں بنایا. دیکھیں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، جب مانسون یعنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، کتنا اچھا لگتا ہے. یا ٹھنڈی کا موسم ہو، بہت ٹھنڈی نہیں ہو، آپ کو سونے میں کتنا مزہ آتا ہے. جب بستر میں جاتے سوچتے سوئے ہی رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موسم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس میں آپ بستر میں، کمبل میں، بلینکٹ میں، اچھے عمدہ لباس میں جس میں آپ مزے لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. آدمی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈی ایسا موسم دیا کہ سونے میں مزہ آتا ہے. گرمی میں بھی دیکھیں جب مانسون، جب بہترین موسم بہار اور نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے، آپ کو سونے میں مزہ، سوچتے ہیں ٹہلنے میں، سیر و تفریح کرنے میں، گھومنے میں کا مزہ آتا ہے. سوچ کے اللہ تعالیٰ نے موسم دیا. تو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. کسی موسم کو کوسیں گے نہیں، برا بھلا نہیں کہیں گے. خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں ایک بڑی حکمت اور ایک بہت بڑی خیر کی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی. ٹھنڈی کا موسم دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے. یہ ٹھنڈی کے موسم کا جو ہے خیر کا پہلو ہے. دن چھوٹا، رات لمبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اپنی صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ بڑی غنیمت کی چیز ہے ٹھنڈی میں روزہ رکھنا. کیوں؟ دن چھوٹا ہوتا ہے، آرام سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی. اگر کسی بندے کے ذمہ رمضان کا روزہ باقی ہو، کسی بندے کا کے اوپر جو ہے نظر کا روزہ ہو، نظر مانا ہو، یا ایام 20 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر جمعرات اور سوموار کو ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. تو آدمی کو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے. اس مہینے میں ان سارے روزے ہم آسانی اور بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی تکلیف اور شدت کی بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبی بنا دیا ہے. رات کو ٹھنڈی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبی بنا دیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر آرام سے اپنے متعین وقت پر سویرے سو جائیں. عشاء کے بعد بغیر ضرورت نہیں جاگنا چاہیے. عشاء کے بعد بغیر ضرورت بات کرنا بھی منع. عشاء کی نماز پڑھے اور ہمیں سو جانا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ صحیح ٹائم پہ سو جاتے ہیں، آپ کو فجر سے پہلے نیند کھل جائے گی. اگر مناسب نیند لینا چاہتے ہیں تو اگر سونے میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے تب تو فجر کے بعد بھی نیند نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ مناسب نیند لینا چاہتے ہیں جس سے ہماری طبیعت مطمئن ہو جائے، فجر سے پہلے انشاءاللہ آپ کی نیند کھل جائے گی. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ اس سے پہلے بیدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کو یہ ایک جو ہے نصیب کی چیز دیا. بڑی فضیلت اور بڑے ثواب کا کام ہے. اس سے فجر سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد ہم نے وتر کی نماز پڑھ لی. اب ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا موقع مل گیا. جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اگر ڈیوٹی ہماری بعد میں ہے، 9 بجے 10 بجے کے بعد ڈیوٹی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اسی جگہ پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے. یہ ٹھنڈی کے موسم میں رات کی برکت دیکھیں کتنا ثواب اکٹھا ہو رہا ہے. رات میں سویرے سونا، عشاء کی نماز پڑھ کے مکمل نیند لینا، پھر عشاء فجر سے پہلے ہم جو ہے قیام اللیل کے لیے بیدار ہو سکتے ہیں. قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا، وتر کی نماز کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، نماز کے اذکار پڑھتے ہیں، نہ صبح کا ذکر کرتے ہیں، نہ شام کا ذکر کرتے ہیں. روٹین بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور جو دن اور رات کا نظام دیا، اس کے اندر روٹین ہے. جو آدمی سونے اور اٹھنے میں، کام کرنے میں، نماز پڑھنے میں روٹین کا خیال نہیں کرتا، وہ آدمی، اس کی زندگی بلا مقصد گزر رہی ہے.
کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے رات کو سونے آرام کرنے اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، سونے کا، اٹھنے کا، نماز پڑھنے کا، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے۔ جو اس نظام کو فالو نہیں کرتا اس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس آدمی کی زندگی بلا مقصد، بغیر روٹین کے اور بغیر نظام اور ٹائم ٹیبل کے گزر رہا ہے۔ تو فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں اور اس کے بعد صبح کے جو اذکار ہیں یاد ہے تو زبانی پڑھ لینا چاہیے، ورنہ کوشش کریں آپ کو ہر مسجد میں ہر جگہ فجر کے بعد اور شام میں جو ہے جو اذکار پڑھے جاتے مل جائیں گے، دیکھ کے پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے یاد کر سکتے ہیں، ذکر کر لیں، انشاءاللہ آپ کا پورا دن صحیح سالم گزرے گا۔ پھر اس کے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، یعنی اتنی لمبی رات ہوتی ہے، ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ موسم عبادتوں کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسم سرما جب آیا کرتا تو آپ مرحبا کہتے، مرحبا یعنی موسم بہار آ گیا، مرحبا صد مرحبا، یعنی اس موسم کا استقبال کرتے، کہتے کہ اس موسم میں برکت اترتی ہے، اس موسم میں برکت اترتی ہے، قیام کے لیے یعنی تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ صحابہ کرام بڑا انتظار کرتے سردیوں کے موسم کا، ٹھنڈی کے موسم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موسم سرما عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے بڑا یعنی موسم بہار ہے، اس میں جتنی طبیعت کرے جو ہے عبادت کر سکتا ہے، اور اچھی عبادت جانتے رات کی عبادت ہوتی ہے، بہترین عبادت، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ دنیا کو دکھانا ہے، نہ کسی انسان کو جتلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، خالص بندگی، اور اللہ کے سامنے آدمی بندگی کرتا رہتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، ریاکاری نہیں پیدا ہوتی۔ رات کی عبادت بڑی اہم عبادت ہوتی ہے، آدمی چاہے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر وہ جتنا چاہے رو لے، جتنا چاہے اپنے اوپر شرمندگی کی کیفیت طاری کر لے، جتنا چاہے آنکھ سے آنسو بہا لے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف رب دیکھتا رہتا ہے۔ جتنی اہم عبادت ہوگی، جتنی خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب۔ تو یہ موسم جو ہے سرما، یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے، اس موسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اس مہینے میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام اللیل کرنے کی، ہمیشہ نہ کریں لیکن جو ہے کوشش کریں تہجد نماز قیام اللیل پڑھنے کی، اور جو ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ جو بھی نماز، جو پنج وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی ذمہ داری دی ہے، ان نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ محسوس کریں کہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ نہ محسوس کریں کہ ہمیں سردی لگ جائے گی، یہ نہ محسوس کریں کہ ہمیں تکلیف ہوگی، سردی نزلہ بخار لگ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، موت بھی آ سکتی اس مہینے میں، تو سردی سے کون بچائے گا آپ کو؟ اس مہینے میں آپ دنیا چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ سردی اور بخار سے ڈرتے ہیں؟ اور اگر کوئی آپ کو سردی بخار سے بچائے گا، موت سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی کریں گے تو یقیناً آپ کو سردی سے بخار سے بھی بچائے گا اور پریشانی اور آفتوں سے بھی بچائے گا۔ لیکن آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی لگ جائے گی، ہمیں جو ہے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی اور جو ہے ہم بیمار پڑ جائیں گے، تو آپ سمجھ لیں آپ کا ایمان کمزور ہے، تب تو آپ کبھی بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، اور پھر اس بیماری میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ کو بھول کر کے سوچ رہے ہیں کہ ٹھنڈی پانی میں وضو کرنے سے ہم بیمار پڑ جائیں گے، پھر اللہ کہاں ساتھ دے گا؟ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب ہم نماز چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نماز بھی پڑھیں گے، اس کے بعد صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ جب ہم نے نماز چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، وضو کرنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ بیماری لاحق ہو جائے گی، تو پھر اللہ کہاں سے مدد کرے گا؟ تو میرے بھائی، یہ ٹھنڈی کا موسم بھی، اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، اور جو ایام گزر رہے ہیں، جو وقت گزر رہے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں، ان تمام دنوں سے ہمیں نصیحت لینی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہمارا جو حال ہے، اس حال کو ہمیں بہتر بنانا ہے، اور مستقبل
مستقبل کے لیے جو ہے اچھی پلاننگ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، ہمارے اوقات اچھے کام میں گزرے، نیکیوں کے کام میں گزرے، تاکہ جو ہے یہاں اچھی تیاری ہماری ہو جائے، اتنی تیاری ہو جائے کہ جہنم سے رستگاری مل جائے، جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جب تک رہے ایمان میں رہیں، اے اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سدا برائیوں سے بچا، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہم سب مسلمانوں کو پریشانی سے اور آفتوں سے بچا، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ناگہانی پریشانی سے بچا، اے اللہ ہمیں جو ہے ہمیں اس دنیا میں عزت دے، ہمیں اس دنیا میں ذلت سے بچا، اے اللہ دشمنوں کے ظلم سے بچا، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مسلمانوں کو پریشانی سے نجات دے، اے اللہ جہاں جہاں کفار مسلمان پر ظلم اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ایسے کفاروں کو عبرتناک سزا دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک ایمان پر قائم رکھ۔